بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گریٹ سر ارسلان ارشد میرا نام ہے، اور مطالعہ پاکستان برائے جماعت نہم کا چیپٹر نمبر 1 کی مشق یعنی کہ ایکسرسائز کا سلوشن آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں۔ بک تو آپ نے میرے ٹائٹل پر دیکھ ہی لی ہوگی، چیپٹر کا نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پاکستان کی نظریاتی اساس۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی چیپٹر کی کمپلیٹ ایکسرسائز، جس میں معروضی سوالات ہوں گے، مختصر سوالات ہوں گے اور طویل سوالات ہوں گے، ان کے جوابات آپ کو نشان لگوائے جائیں گے اور ساتھ ساتھ سمجھایا بھی جائے گا۔ تو بغیر جو ہے وہ ٹائم کو ضائع کیے ہم سیدھا چلتے ہیں مشق کی طرف، ایکسرسائز کی طرف۔ اردو کا سبجیکٹ ہے تو میں اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ اردو کے الفاظ میں بھی آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں۔ تو جی یہ ہے وہ آپ کی ایکسرسائز، آپ لوگ میری بک پر دیکھ سکتے ہیں، اس پر نشان پہلے سے لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے جسٹ ویڈیو کو سننا نہیں ہے، اپنی مطالعہ پاکستان کی بک نکال لیں یا کوئی نوٹ بک نکال لیں اور وہاں پر ان چیزوں کو نوٹ کریں۔ سوال نمبر 1 ہے جی، درست جوابات پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سب سے پہلا MCQs ہے، معروضی سوال ہے، قائد اعظم نے ڈیش اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کیا۔ تو پہلی دستور ساز اسمبلی کا جو خطاب ہے وہ 11 اگست 1947 کو ہوا تھا۔ دوسرا MCQs ہے کہ قائد اعظم نے فرمایا کہ ایک اسلامی ریاست میں اطاعت اور وفاداری کا مرکز ڈیش کی ذات ہے، جی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم نے اس جو پاکستان بنا ہے، اس میں ہم نے کسی بندے سے وفاداری نہیں کرنی بلکہ اللہ سے وفاداری کرنی ہے، اور جواب دہی بھی ہماری اللہ کے روبرو ہوگی۔ تیسرا جو MCQs ہے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ ایک اسلامی ریاست کا کردار صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ کے ڈیش کی تشریح کر سکتی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی۔ بچوں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج 1400 سال پہلے پیارے نبی مسلمانوں کو پورا ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بتا کر چلے گئے ہیں۔ اب مسلمانوں کو کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے، ہاں ریاست کا اور مذہبی جو رہنماؤں ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی تشریح کر کے عام عوام کے سامنے لے کر آئیں۔ اس کے بعد چوتھا MCQ یہ ہے کہ دستور ساز اسمبلی کے ڈیش اجلاس میں قائد اعظم نے مملکت پاکستان کی پالیسی کے واضح اصول، پالیسی یہ کی کہ ہمارا پاکستانی نظام کیسا ہوگا، ہمارا بینکنگ سسٹم کیسا ہوگا، جو نان مسلم ہیں ان کو پاکستان میں کیسے ڈیل کیا جائے گا، تو یہ سارے تو وہ دستور ساز اسمبلی کے پہلے اجلاس میں یہ باتیں کی تھیں۔ اگلا MCQ ہے جی، لوگوں کو متحد کرنے والے خیالات ڈیش کہلاتے ہیں، نظریہ کہلاتے ہیں۔ اسلام انسانوں کی زندگی کی بنیاد پر انسانوں کو ڈیش کی بنیاد پر ممتاز کرتا ہے، جی ایمان و عقیدہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان میں کوئی عربی اجمی کالے گورے پر کوئی فقیت نہیں ہے، اس انسان کو زیادہ افضل سمجھا جائے گا جس کا ایمان و عقیدہ بہتر ہے۔ اس کے بعد اگلا MCQ ہے کہ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے ڈیش میں واقع ہے، تو اس کا جواب ہے جنوبی ایشیا میں واقع ہے۔ اگلا MCQ ہے کہ قائد اعظم نے عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء سے ڈیش میں خطاب کیا، اگست 1941 میں خطاب کیا تھا۔ اگلا MCQ ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ ڈیش ہماری ترقی کی بنیاد ہے، قومیت ہماری ترقی کی۔ دیکھیں آج کل جو پاکستان میں ہم مسائل ہیں، جی میں پنجابی ہوں، جی یار اپن تو بلوچ ہے بھائی، پٹھان ہے، یہ چیزیں ہم لوگوں کو جو ہیں وہ آپس میں تقسیم کر رہی ہیں۔ جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ تو علامہ اقبال نے بھی ایک قومیت بننے کا جو ہے وہ دیا تھا۔ اچھا اس کے بعد سر سید احمد خان نے سن ڈیش میں وفات پائی، 1898 میں وفات پائی۔ اگلا MCQ ہے جی، اسلامی نظریات کے 2 بنیادی عقائد توحید اور ڈیش ہیں، تو توحید اور رسالت ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا MCQ ہے کہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ واضح کیا کہ برطانوی طرز کا جمہوری نظام ہندوستان کے حالات کے لیے قطعاً موزوں نہیں۔ سر سید احمد خان نے کہہ دیا تھا جی کہ برطانوی نظام ہندوستان کے جمہوری نظام کے لیے قطعاً موزوں نہیں ہے۔ ڈیش میں علامہ اقبال نے الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کیے صدر کی حیثیت سے ایک تاریخی خطبہ دیا، تو 1930 یہ 1930 کی ڈیٹ آپ لوگوں نے الہ آباد میں جو خطبہ ہوا تھا یہ بہت اہم خطبہ ہے 1930 میں، اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔
اگلا MCQs ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان کی پالیسی کے اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ کسی کے ساتھ ڈیش امتیاز نہیں برتا جائے گا، سیاسی امتیاز کسی کے ساتھ نہیں برتا جائے گا۔ یہ تھے جناب آپ لوگوں کے شارٹ MCQs۔ میں اپنی جو اسٹوڈنٹ ہیں اقرا عائشہ، ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے نشان لگا کر رکھے ہوئے تھے، تو اس میں مجھے ذرا زیادہ آسانی ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی شارٹ کویسچنز کے۔ ہر سوال کا جواب 3 سے 5 سطور میں لکھیں، 3 سے 5 لائنوں کا جواب ہونا چاہیے۔ دیکھیں بک میں یہ بتایا جا رہا ہے، تو اس لیے آپ نے جب شارٹ کویسچنز کی تیاری کرنی ہے تو کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 5 لائنوں کا جواب لکھنا ہے۔ سب سے جو پہلا سوال ہے جو کہ آپ نے یہ بک کھولتے ہیں تو آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ نظریہ یا آئیڈیولوجی کی وضاحت کریں۔ پیج نمبر 2 پر چلے جاتے ہیں۔ جی جیسے ہی آپ اپنی کتاب کے سبق نمبر 1 کو کھولتے ہیں تو یہاں پر جو پہلی ہیڈنگ آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ تو آپ لوگوں نے زبانی رٹ لی ہوگی، لیکن پھر بھی اپنی تسلی کے لیے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ نظریہ یا آئیڈیولوجی، اس کو ہم سادہ زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں ہمارا ذہن بن جانا نظریہ ہوتا ہے۔ زندگی کے اہم معاملات کے بارے میں کسی بھی معاشرے کے لوگوں کی سوچ عام طور پر ایک دوسرے سے ملتی ہے، یہی سوچ انہیں متحد رکھتی ہے، یہی خیالات ان لوگوں کا نظریہ یا آئیڈیولوجی ہوتے ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کی غالب اکثریت دین اسلام سے وابستہ ہے، لہذا اسلام کو نظریہ پاکستان یا پاکستان آئیڈیولوجی کی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ یہ آپ کے جناب پہلے سوال کا جواب ہو گیا۔ اس کے بعد ہم پھر سے چلتے ہیں ایکسرسائز پر، اپنا دوسرا سوال پڑھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ جی دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ نظریہ کے ماخذ بیان کیجیے۔ ایک نظریہ کیسے بنایا جاتا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے کسی نظریے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ تو پیج نمبر 2 پر پھر سے چلے جاتے ہیں، وہیں پر یہ جواب ہے۔ تو نیچے آتا ہوں، یہ دیکھیں نظریہ کے ماخذ، مطلب ساری چیزیں آپ کی بک پر مینشن ہیں، جسٹ میں آپ لوگوں کو تھوڑا گائیڈ کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں تاکہ یہ چیزیں آپ کو آسانی سے دیکھیں۔ وہ ذرائع نظریہ کی تشکیل میں جو ذرائع نظریہ کی تشکیل میں مددگار ہوتے ہیں، انہیں نظریہ کے ماخذ کہا جاتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، حالانکہ یہ بات شاید کرنے والی نہیں ہے، لیکن جسٹ آپ لوگوں کی ایج ایسی ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے دیکھیں آج کل جب آپ 9th-10th میں ہوتے ہیں، کوئی بندہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اچھا بیہیو نہیں کرتا، کوئی بھی، تو آپ لوگ ایک نظریہ بنا لیتے ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں کہ یار یہ جو لڑکے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے بے وفا ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں، کچھ معاملات آپ کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کسی چیز کا ایک نظریہ بنا لیتے ہیں، اس کی کوئی ریزنز ہوتی ہیں، کوئی ذرائع ہوتے ہیں، کوئی گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں۔ اس طرح کہ نظریہ جو ہے وہ ایک دن میں نہیں بن جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آج کوئی آپ کا دوست آپ سے ناراض ہوا تو آپ نے کہا جی بس یہ بے وفا، نہیں، بار بار چیزیں بار بار جب ہوں گی تو اس کے بعد آپ ایک نظریہ بنے گا، ایک ذہن سازی آپ کی ہوگی، کسی پوائنٹ پر آپ کوئی ڈیسیجن لیں گے، کوئی فیصلہ کر پائیں گے کہ یار یہ جو ہے نا یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک دن میں نظریے نہیں بن جاتے، یہ نشوونما اور ارتقاء کے عمل سے گزر کر ہی کوئی شکل اختیار کرتا ہے۔ نظریہ نہ حکم کے ذریعے مسلط کیا جا سکتا ہے، نہ قانون کی طرح نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی میں مثال آپ کو یہ دیتا ہوں، مان لیجئے کہ اچھا میں کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ لکھا لکھایا تو آپ لوگ خود بھی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، میری کسی بات کا برا نہ منائیے گا، نہ ہی میری کسی بات کا مطلب آپ لوگوں کی دل آزاری کرنا ہے یا آپ کو کسی اور طریقے کی طرف لگانا ہے۔ جسٹ اپنی بات سمجھانے کے لیے میں ان الفاظ کا، ان سینٹنس کا یوز کر رہا ہوں جو 9th-10th کے بچے آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ اچھا دیکھیں نظریے کو زبردستی مسلط نہیں کیا جا سکتا، اس کی کیا بات ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ سیاست میں آج کل آپ سب لوگ انہیں، ہر بندے کو سیاسی سینس ہے نہیں ہے، دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ جس اپنے سیاسی لیڈر کو پسند کرتے ہیں، چاہے جو مرضی ہو جائے، سختی ہو، پریشانی ہو، آپ ہر حال میں، حالانکہ کوئی کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے فیور میں نہیں آتی، لیکن آپ کا دل جب کسی بندے کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر آپ اسی کو فالو کرتے ہیں۔
اس طرح نظریہ جو ہے وہ کسی حکم کے ذریعے، کسی قانون کے ذریعے، ڈنڈے کے زور پر نہیں بنایا جا سکتا. یہ دل کی آواز ہوتی ہے، اور دل سے لوگ جو ہیں وہ کسی بات پر جب متحد ہوتے ہیں تو اسے نظریہ کہا جاتا ہے. اس کی جڑیں کسی قوم کی تاریخ، روایات، رسوم، مزاج، نفسیات، مذہب اور عقائد میں تلاش کی جا سکتی ہیں. یہی نظریے کے ماخذ ہیں. یہ جو چیزیں میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کی، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا جو ایکسپیرینس ہوگا، آپ کا تجربہ ہوگا، آپ کی جو دل کی آواز ہوگی، یہ ساری چیزیں مل کر کسی بھی نظریے کو بنائیں گی. اور آپ کے نظریے کو بنانے میں آپ کا تعلق کس قوم سے ہے، آپ کی تاریخ کیا ہے، رسم و رواج کیا ہیں، نفسیات کیا ہیں، مذہب کیا ہے، یہ چیزیں بھی آپ کا نظریہ بنانے میں اہم رول ادا کرتی ہیں. چھوٹا سوال تھا، زیادہ ٹائم دے دیا، لیکن چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو سمجھا کر آگے چلوں. آگے چلتے ہیں تو تیسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کی تعریف و توضیح بیان کیجیے. تو چلے جاتے ہیں پیج نمبر 3 کے اوپر. یہ دیکھیں جی، نظریہ پاکستان کی تعریف و توضیح. انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے بعد برصغیر کے بدلے ہوئے حالات میں مسلمانوں نے جو سفر سر سید احمد خان کی رہنمائی میں شروع کیا تھا، وہ سفر علامہ اقبال کی بصیرت کی روشنی میں آگے بڑھا. ہو سکتا ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ نہ آ رہی ہوں، میں یہ پیراگراف پڑھ لوں پھر میں آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں. اور قائد اعظم محمد علی جناح کی دانش مندانہ قیادت میں منزل سے ہمکنار ہوا. اسی شعور منزل کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں. نظریہ پاکستان انفرادی اور اجتماعی زندگی میں قرآن و سنت کی پیروی کا نام ہے. اچھا، یہ تو تھی جی آپ کے بک والے. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. 1857 میں جب انگریزوں نے برصغیر پر حملہ کیا، برصغیر پر قابض ہو گئے، تو اس ٹائم مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی یہ سوچ تھی کہ ہمیں انگریزوں سے آزادی حاصل کرنی ہے. مسلمان اور ہندو مل کر یہ سوچتے تھے کہ برصغیر کو ہندو سے آزاد کروائیں گے، انگریزوں سے اور یہاں پر ہم لوگ مل کر رہیں گے. یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ برصغیر کو آزاد کروانا ہے انگریزوں سے، یہ سر سید احمد خان کے دور میں اس بات کا شروع ہوئی تھی. یہ نظریہ جو ہے وہ ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں آ گیا تھا. اب آگے لکھا ہوا جی، قائد علامہ اقبال کی بصیرت کی روشنی میں آگے بڑھا. علامہ اقبال نے یہ بنیادی نقطہ سب سے پہلے دیا تھا کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ کلچر کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے، تہذیب و تمدن کے لحاظ سے ایک نہیں ہیں، لہٰذا یہ ایک ملک میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان کا ملک الگ الگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد قائد اعظم نے علامہ اقبال کی اس سوچ کو پریکٹیکلی گراؤنڈ ریالٹی پہ لا کر کھڑا کیا. تو یہاں پر ان 3 لوگوں کا جو نام آیا ہے، امید کرتا ہوں آپ کو یہ سٹوری آگی ہوگی. اب چونکہ پاکستان بنا ہی اسلام کے نام پہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو عام الفاظ میں ہم یہ کہیں گے کہ نظریہ پاکستان انفرادی اور اجتماعی زندگی میں قرآن و سنت کی پیروی کا نام ہے. ٹھیک ہو گیا. چلتے ہیں جی اگلے کوشچن نمبر 4 کی طرف. کوشچن نمبر 4 ہے ہمارا کہ نظریہ پاکستان کی بنیادوں کے حوالے سے بنیادی عقائد تحریر کریں. ٹھیک ہے جی. یہ جو نظریہ پاکستان کی بنیاد تھیں، جو ابتدائی طور پر اس چیز کے بارے میں سوچتے تھے، اس کی بنیادی عقائد کیا تھے، وہ کون سی باتیں تھیں جس کی بنیاد پر ہم نے نظریہ پاکستان کی سوچ کو سوچا. تو پیج نمبر 3 پر چلتے ہیں. اور نظریہ پاکستان کی بنیاد، یہ کوشچن تھوڑا سا لمبا ہوگا لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ یہ کیا تھا. دیکھیں، پچھلے سوال میں نے آپ کو بتایا کہ جب 1857 میں انگریز نے برصغیر پر حملہ کیا تو مسلمان اور ہندو نے یہ سوچا تھا، اس نظریے پر اکٹھے ہوئے کہ ہم آپس میں تو اکٹھے رہ لیں گے لیکن ہمیں صرف انگریزوں سے آزادی حاصل کرنی ہے. بعد میں جب یہ دیکھا گیا کہ ہندو جو ہیں وہ زبردستی مسلمانوں کو ہندو بنا رہے ہیں، ہندوؤں کی مرضی کے خلاف اگر کوئی چیز ہوتی تھی تو وہ مسلمانوں کے بھی دشمن بن جاتے تھے، جب یہ ساری باتیں ہندوؤں کے اندر دیکھی گئیں تو پھر ایک سوچ نے جنم لی. اب میں آپ کو یہ پیراگراف پڑھ کے بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کر دیتا ہوں.
نظریہ پاکستان کی بنیاد یہ تھی کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے جو دو بنیادی عقائد کی تعلیم دیتا ہے۔ دیکھیں، ہندوؤں کے ساتھ ہمارا بنیادی اختلاف مذہب کا ہے۔ جو زبان میں اردو بول رہا ہوں یہی زبان تھوڑی سی چینج کر کے وہ ہندی بولتے ہیں، ان کا کلچر، ان کا کھانا پینا، ان کے کپڑے پہنا ہم سے 19-20 کا فرق کر لیں تو ایک جیسے ہیں۔ جب ہم لوگ سب ہمارا کلچر ایک ہیں، زبانیں ایک ہیں، تو پھر اختلاف کس چیز کا تھا؟ اختلاف تھا جی عقائد کا، مذہب کا، ٹھیک ہے؟ ہم اپنی خواتین کو پردہ کرواتے ہیں، وہ پردہ نہیں کرواتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کا ہاں۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہندو کہتے ہیں جی 8-10 خدا ہیں، بارش کا خدا کوئی اور ہے، تو پانی کا کوئی اور ہے، سورج کو بھی تو ہم کہتے ہیں جی خدا ایک ہے۔ اور پھر جو ہے وہ رسالت کا بھی ایشو تھا ختم نبوت پر۔ تو یہ سارے یہ بنیادی عقائد تھے کہ جس کی بنا پر ہم نے یہ سوچا کہ اگر آزادی کے بعد ہماری نسلیں مسلمانوں کی ہندوؤں کے ساتھ رہنا شروع ہوئی تو ہم بنیادی جو اسلام کے جو قوانین ہیں ان کو بھول جائیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو برا مت منائیے گا، جو مسلمز جو ہیں جو انڈیا میں رہتے ہیں وہ ہندوؤں کے جیسے ہی بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی ساڑیاں واڑیاں پہن رہے ہوتے ہیں۔ تو حالانکہ میں کسی کو روک نہیں رہا، ہر بندے کی اپنی زندگی ہے، اس نے جواب دینا ہے، لیکن جب نظریہ پاکستان کی جو بنیاد بنی تھی اس کی ایک بیسک وجہ یہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ معاشی محرومی۔ دیکھیں، آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انگریزوں کے پاس بر صغیر آنے سے پہلے مغلوں نے یہاں پر کئی سالوں حکومت کی۔ جب حکومت کی تو انگریز بھی اور ہندو بھی ان کو مسلمانوں کو اچھا نہیں جانتے تھے، اس لیے جب قبضہ ہوا انگریز کا بر صغیر پر تو وہ مسلمانوں کو معاشی طور پر کمزور کرتے تھے، بڑے بڑے عہدے نہیں دیتے تھے، گرے ہوئے کام ان کو جیسے گندے وغیرہ کام دیتے تھے تاکہ ان کے پاس پیسہ نہ آ جائے۔ تو معاشی محرومی میں سر سید کی تعلیمی تحریک کا اثر مسلمانوں کے ایک محدود طبقے نے قبول کیا۔ سر سید احمد خان یہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے ان کا مقابلہ کرنا ہے تو تعلیم کے تھرو کرنا پڑے گا۔ ہمارے مسلمز کہتے تھے نہیں جی یہ ان کی بنائی ہوئی انگلش کی کتابیں ہم نہیں پڑھیں گے، اس لیے محدود طبقے نے سر سید کی بات کو مانا۔ مسلمانوں کی بڑی اکثریت جذباتی قیادت کے زیر اثر اور ماضی پرستی کی وجہ سے جدید تعلیم سے دور رہی۔ اس طرح مسلمان ہر میدان میں ہندوؤں سے پیچھے رہ گئے۔ سرکاری ملازمتوں پر ہندوؤں کی اجارہ داری تھی، زراعت، صنعت اور تجارت میں مسلمانوں کا حصہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اب مسلمان کہتے تھے جی انگریزی کا سبجیکٹ کافر نے بنایا، یہ ہم نہیں پڑھیں گے، یہ سائنس کافر نے بنائی ہے، یہ ہم نہیں پڑھیں گے، اس ٹائم یہ خیال تھا۔ تو اس وجہ سے مسلمان مالی طور پر، معاشی طور پر کافی پیچھے رہ گئے تھے۔ اس لیے یہ طے تھا کہ اگر ہم ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہتے تو سارے گرے ہوئے گندے کام ہندو ہم مسلمانوں کو دیتے، خود جو ملک کی اچھی اچھی پوسٹ ہیں اس کو خود انجوائے کرتے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری تھا کہ پاکستان ایک الگ مسلمانوں کا ملک ہو جہاں پر وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں، جابز کریں۔ انہی وجوہات کی بنا پر قائد اعظم اور علامہ اقبال نے ہندو ساہوکاروں کے استحصال سے نجات دلانے اور معاشی طور پر ترقی یافتہ بنانے کے لیے مسلمانوں کی سیاسی آزادی کو ضروری سمجھتے تھے۔ دوسری بات جو ہے وہ دو قومی نظریہ جو میں یہاں پر ڈیٹیل سے بات کرتی ہوں ہمارے مذہب کا تھا جی۔ ہم صرف اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، پیارے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اور لیکن ہندوؤں میں اگر دیکھا جائے تو ان کے رام خدا اور ایک خدا، بی خدا، سی خدا، کئی سارے ان کے خدا ہیں، یعنی کہ توحید ان کے اندر نہیں ہے۔ جب ہمارے بچے اس کلچر میں رہتے تو آٹومیٹک وہ بھی یہ چیزیں اپنے اندر آبزرو کر لیتے۔ تو یہ دو بنیادی عقائد تھے جس کی بنا پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان الگ ملک بننا چاہیے۔ دو قومی نظریے والی بات مسلمانوں کے ذہن میں آئی ہیں۔ یہ شارٹ کوسچن ہیں، ڈیٹیل میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو جب کہانی سمجھ آ جائے گی نا تو یہ 3-4 لائنیں اگر آپ کو بھول بھی جائیں گی تو آپ خود سے کچھ نہ کچھ لکھ لیں گے۔ چلتے ہیں جی ایکسرسائز کی طرف پھر سے جی۔ اگلا سوال ہے کہ کیا میں پاکستان کے معاشی پہلو پر روشنی ڈالیں۔ معاشی پہلو میں نے آپ کو ابھی ڈیٹیل میں بتائے کہ معاشی پہلو کیا تھے، کہ مسلمان جو ہیں وہ تعلیم کی طرف نہیں جا رہے تھے، اس لیے وہ ہر میدان میں پیچھے جانا شروع ہو گئے تھے۔ دو قومی نظریے کے حوالے سے سر سید احمد خان کے کردار کی وضاحت کریں۔ تو پھر آ جاتے ہیں جی پیج نمبر 4 پر۔ سر سید احمد خان کا کردار جی، سر سید احمد خان اور دو قومی نظریے۔ اب اس میں یہ ہے کہ سر سید احمد خان
1817 سے لے کر 1899 وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے برطانوی حکمرانوں پر واضح کرنے کی کوشش کی کہ برطانوی طرز جمہوری نظام جس میں حکومت ہمیشہ اکثریت کی بنیاد پر بنتی ہے، ہندوستان کے مخصوص حالات کے لیے قطعاً موزوں نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر دو بڑی قوموں کے درمیان آبادی کے ساتھ ساتھ مذہب و ثقافت، رسوم و رواج کا فرق بہت زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اس بات سے خبردار کیا کہ وہ کثیر القوی ہندوستانی معاشرے میں اپنی اسلامی شناخت کو گم نہ ہونے دیں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان ایک الگ قوم کی حیثیت سے ہندوستان میں اپنی حیثیت بنوائیں۔ برصغیر میں جداگانہ مسلم قومیت کا یہی تصور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید نکھر کر سامنے آیا اور بالآخر قیام پاکستان کی بنیاد بنا۔ اگر سمجھ نہیں آیا تو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ سر سید احمد خان نے یہ کہا تھا، یہ جو برطانوی طرز کا جو جمہوری نظام ہے جس میں زیادہ لوگ جس بات کو ووٹ کریں گے وہی ہوگا، وہ ہندوستان میں کامیاب نہیں ہے، کیونکہ ہندو جو تھے وہ تعداد میں مسلمانوں سے زیادہ تھے۔ دو بڑی قومیں تو تھیں لیکن ان میں مذہب کا، سوچ کا، رسم و رواج کا فرق تھا۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان کو یہ بھی ٹینشن تھی کہ ابھی تو انگریز ہمارے سر کے اوپر قابض ہے، اگر انگریز چلے جاتے ہیں اور حکومت ہندوؤں کے ہاتھ میں آتی ہے تو ہمارے مسلمان اپنی قومی شناخت نہ کھو دیں، پتہ چلے ہماری خواتین ساڑیاں پہننا شروع کر دیں اور اس طرح کی جو باتیں تھیں اس کے لیے۔ تو سر سید احمد خان یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کی جو حکومت ہے وہ الگ ہونی چاہیے، یعنی کہ ہندوستان پہلے تو جب سید احمد خان تھے تو الگ پاکستان کا تصور نہیں تھا۔ سر سید احمد خان یہ نظریہ رکھتے تھے کہ دو حکومتیں ہوں، ایک مسلمانوں کی حکومت ہو اور ایک ہندوؤں کی ہو، لیکن بعد میں یہ پھر جو کنسیپٹ تھا یہ قیام پاکستان کی بنیاد بنا۔ اس کے بعد جی پھر چلتے ہیں پیج نمبر 8 پر، اور اس میں آخری جو شارٹس کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست میں غیر مسلم اقلیتوں کی حیثیت کے حوالے سے قائد اعظم کا کیا ارشاد تھا؟ قائد اعظم نے جو غیر مسلم لوگ تھے، جو اقلیت تھے، جو کم ہیں جیسے سکھ وغیرہ، ان کے بارے میں قائد اعظم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ تو پیج نمبر 4 پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے قائد نے اس بارے میں کیا کہا تھا۔ جی آگے چلیں تو یہاں پر جی قائد اعظم کا آ گیا ہے۔ یہ قائد اعظم نے جی یہ کہا تھا کہ اسلام اور ہندو دھرم محض مذاہب نہیں بلکہ، ایک منٹ جی میں یہاں پر دیکھ لوں، غیر مسلم کے جی یہ دیکھیں قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ اسی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے مملکت پاکستان کی پالیسی کے رہنما اصول بیان کیے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ پاکستان کی غیر مسلم اقلیتوں کے سماجی اور سیاسی حقوق مسلم شہریوں سے کسی طرح بھی کم نہیں ہوں گے، اور یہ کہ پاکستان میں کسی کے ساتھ مذہبی امتیاز نہیں برتا جائے گا، انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو یعنی کہ کوئی مسلم ہے یا نان مسلم ہے وہ برابر ہیں، یہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی مسلمان ہے تو اس کو زیادہ ترجیح دی جائے گی، کوئی ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے تو اس کو کم ترجیح دی جائے گی۔ قائد اعظم نے یہ کہا تھا، اور یہ بڑا مشہور ان کا قول ہے کہ قائد اعظم اب نان مسلمس کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ اپنی مسجد میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ کا مذہب کچھ بھی ہو، آپ کی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہیں۔ مملکت پاکستان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوگی کہ آپ کا عقیدہ، مذہب یا ذات کیا ہے۔ تو یہ کہا تھا جی قائد، ساتھ ساتھ آپ لوگ نشان بھی لگاتے رہیں۔ اچھا یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ایک سوال کا جو ہے وہ میں جواب ٹھیک ہے یہ ہوگی جی ہمارے شارٹ کوسچنز۔ اب ہم آتے ہیں لانگ کوسچنز کی طرف۔ آپ لوگوں نے بڑا غور سے دیکھنا ہے، دو قومی نظریے سے مراد کیا ہے اور اس کی تعریف و توضیح بیان کیجیے۔ لانگ کوسچنز میں ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 2 پر جی۔ تو یہاں پر ہم نظریے کی اہمیت، دو قومی نظریہ، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر آپ لوگوں نے یہاں پر آ جانا ہے کہ جی دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ برصغیر میں ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں جو اپنے رسم و رواج، مذہب، معاشرتی اور اخلاقی اقتدار کے لحاظ سے قطعاً مختلف ہیں۔ یہ تو آپ لوگوں نے سمجھے ڈیفینیشن دے دی۔
پھر سر سید احمد خان دو قومی نظریے کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے، میں نے ابھی آپ لوگوں کو پڑھ کے بتایا، آپ لوگوں نے یہ لکھنا ہے۔ نیچے آ جائیں تو یہاں پر جی علامہ اقبال دو قومی نظریے کے بارے میں کیا رکھتے تھے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اور پھر قائد اعظم دو قومی نظریے کے بارے میں کیا سوچتے تھے یہ آپ لوگ لکھیں گے تو آپ لوگوں کا جو لانگ کویسچن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ زیادہ ہے لیکن آپ لوگ دیکھ لیں جتنا یاد کر سکتے ہیں۔ اب علامہ اقبال کا نظریہ یہ تھا کہ ہندوستان میں مسلم قومیت کے مقاصد کے لیے اقبال کی جد و جہد، ان کی انقلابی شاعری، تحریر و تصنیف، عمل کے تحریک دینے والے فلسفے کی وجہ سے انہیں ایک بین الاقوامی شخصیت کے ساتھ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے محبوب رہنما کا درجہ حاصل ہو گیا۔ ہندوستان میں مسلم قومیت کے حوالے سے ان کے فلسفے کے بعض نمایاں پہلو درج ذیل ہیں۔ مسلم قومیت کی بنیاد دین اسلام پر ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، مسلم قومیت کی بنیاد ایمان اور عقیدے پر ہے، رنگ و نسل و علاقائیت پر نہیں۔ آپ نے فرمایا، اسلام محض ایک عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی ضابطہ بھی ہے اور قومیت بھی ہے۔ یہ فیصلہ ہے کہ کون شخص اسلامی روحانی برادری کا رکن بنے گا، اس بنیاد پر نہیں ہوتا کہ ایک شخص کس کے گھر یا کس کے علاقے میں پیدا ہوا ہے۔ اسلامی قومیت کی بنیاد محض مادی نہیں ہوتی، یہ روحانی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد حب الوطنی کے بارے میں علامہ اقبال نے کیا کہا وہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ اقبال نے کانگریس کے اسی نظریے کو رد کیا کہ انسانوں کو دین یا روحانی عقیدے کی بنیاد پر نہیں بلکہ سیکولر قومیت کی بنیاد پر متحد ہونا چاہیے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، قومیت کا اگر یہ مطلب ہے کہ ایک شخص کو اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے اور اسے اپنے وطن کی عزت کی خاطر جان تک دے دینی چاہیے، تو اس بات کا ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے کہ قومیت کا اسلام سے تصادم اس وقت ہوتا ہے جب یہ ایک سیاسی عقیدہ بن جاتی ہے اور دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ انسانوں کو محض قومیت ہی کی بنیاد پر متحد ہونا چاہیے۔ یہاں پر دیکھ لیجیے گا۔ پھر اس کے بعد قائد اعظم نے کیا فرمایا، یہ ہیڈنگز آپ لوگوں نے الگ الگ کر کے لکھنی ہے۔ یہ ہیڈنگ دیکھ لیجیے گا جی، ترقی والی اسلامی نظام کی اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں، نہیں تو جتنا میں نے پڑھا اتنا کافی ہے۔ پھر آپ لوگوں نے دو قومی نظریے کے بارے میں قائد اعظم کے جو ہے نظریہ پاکستان اور قائد اعظم کے موادات کی روشنی میں، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر آپ لوگوں نے قائد اعظم کی یہ ہیڈنگ دینی ہے۔ یہاں پر جتنی آپ قائد اعظم سمجھتے تھے کہ ہندوستان کا مسئلہ فرقہ وارانہ نہیں ہے بلکہ دو قومی نوعیت کا ہے۔ کانگریسی لیڈر مسلمانوں کو ایک رجعت پسند گروہ سمجھتے تھے، اس لیے قائد اعظم پر تفرقہ اندازی کا الزام لگاتے تھے۔ یہ لغو الزامات قائد اعظم جیسے معتدل مزاج اور مثبت سوچ رکھنے والے باشعور رہنما کے لیے انتہائی نامناسب تھے۔ انہوں نے پاکستان کا مطالبہ ہندو دشمنی کی وجہ سے نہیں کیا۔ انہوں نے سال ہر سال یہ کوشش کی کہ ہندوستان کا دو قومی مسئلہ آئینی تصفیہ کے ذریعے حل ہو جائے، لیکن انتہا پسند ہندو نے اپنی عددی اکثریت کے غرور میں ان کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ قائد اعظم کی تحریروں اور تقریروں کے درجہ اقتباسات سے نظریہ پاکستان اور مسلم قومیت کے بارے میں ان کے خیالات کی بخوبی وضاحت ہوتی ہے۔ ہندو غلبے سے نجات ضروری۔ 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے نظریہ پاکستان کے مختلف پہلوؤں کی توضیح و تشریح کی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان کسی ایسے آئین کو قبول نہیں کر سکتے جس کے نتیجے میں ہندو اکثریت کی حکومت قائم ہو جائے۔ پھر دو قومی نظریے کے بارے میں قائد اعظم نے یہ فرمایا کہ اسلام اور ہندو دھرم محض مذاہب نہیں، در حقیقت دو مختلف معاشرتی نظام ہیں۔ چنانچہ ایسی خواہش کو خواب و خیال ہی کہہ دینا چاہیے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک مشترکہ قومیت کی تخلیق کر سکیں گے۔ میں واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ ہندو اور مسلمان دو مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان تہذیبوں کی بنیاد ایسے تصورات اور حقائق پر رکھی گئی ہے جو کہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ تھوڑا سا لکھ کے آپ لوگوں نے پھر یہاں ریفرنس دینا ہے کہ خطبہ صدارت آل انڈیا مسلم لیگ لاہور اجلاس 22 مارچ 1940۔ تو یہ تھا پہلے لانگ کویسچن کا جواب۔ پھر سے چلتے ہیں پیج نمبر 8 کی طرف اور دوسرا لانگ کویسچن دیکھتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ علامہ اقبال کے افکار کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کیجیے۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دی، ان تینوں میں سے کوئی ایک سوال آئے گا
تو علامہ اقبال نظریہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے تھے ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا، بس اب جسٹ آپ کو نشان لگوا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ صرف اگر علامہ اقبال کا ٹاپک آ جائے تو پھر آپ لوگوں نے یہاں سے لے کر نا اینڈ تک دو قومی نظریے میں نے آپ کو کہا تھا 2-3 ہیڈنگ کر لیں۔ اگر صرف علامہ اقبال کا ٹاپک آ جاتا ہے، صرف علامہ اقبال کا، تو آپ لوگوں نے نظریہ پاکستان علامہ محمد اقبال کے افکار و توضیحات یہاں سے شروع کرنا ہے، اور نیچے جہاں تک آپ لوگ لکھ سکتے ہیں یہ حب الوطنی میں نے آپ کو بتا دی۔ اب پچھلے سوال میں نے آپ کو یہ والی ہیڈنگ اور یہ والی ہیڈنگ پڑھ کے بتائی، اس کی وضاحت کی۔ اچھا، اگلی جو ہیڈنگز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، علامہ اقبال کے ٹاپک کی جتنی بھی ہیڈنگز ہیں۔ اس کے بعد ہے جی اجتہاد ترقی کے لیے ناگزیر، نئے دور میں پیش آنے والے ایسے مسائل جن کے بارے میں قرآن و سنت میں واضح احکامات موجود نہ ہوں، بدلتے ہوئے حالات اور زمانے کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی حل تلاش کر لینا اجتہاد ہے۔ اقبال اجتہاد کے بہت بڑے علم بردار تھے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف ایک ہی راستہ کھلا ہے کہ ہم جدید علم کا احترام کرتے ہیں، اس پر ایک ایسی نظر ڈالیں جو غیر جانبدارانہ ہو، اور ایسی رائے قائم کریں جو دوسروں کی رائے کو متاثر نہ کرے۔ یہ ہیڈنگ یہاں تک لکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد نیچے ہیڈنگ ہے جی اسلامی نظام کی بنیادیں جمہوریت اور مساوات پر ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی آئین کے 2 بنیادی اصول واضح کیے کہ اللہ کا قانون قطعی طور پر برتر و بالا ہے۔ اسلام کے معاشرتی نظام میں ریاست کا اختیار صرف اس قدر ہے کہ وہ اللہ کے قانون کی تشریح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، بس اتنا لکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آپ نے یہ لکھنی ہے، یہ آپ نے تب لکھنا ہے جب صرف علامہ اقبال کا ٹاپک آتا ہے۔ اگر 2 قومی نظریے کا پورا ٹاپک آتا ہے پھر آپ نے یہ نہیں لکھنا، پھر آپ نے کچھ سر سید احمد خان سے لکھنا ہے، کچھ علامہ اقبال سے لکھنا ہے، کچھ قائد اعظم سے لکھنا ہے۔ اگر صرف علامہ اقبال والا ٹاپک آ جاتا ہے تو پھر آپ نے یہ سارا لکھنا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے جی مسلمانوں کے قومی آزادی ہندوستان کے لیے مسائل کا واحد حل۔ اقبال کا خیال یہ تھا کہ اگر ہندوستان کی اقوام ایک دوسرے کے خلاف یوں ہی برسر پیکار رہتی ہے تو وہ اپنے تمام تہذیبی سرمایہ کو برباد کر دے گی، لوگوں کی معاشی حالت ناقابل بیان حد تک بگڑ جائے گی، یہاں تک کہ وہ قوموں کی عالمی برادری میں کوئی مقام بنانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ یہ ہے کہ مسلمانوں کے معاشی مسائل کا حل اسلامی قانون کے نفاذ میں ہے۔ 28 مئی 1937 کو لکھے گئے قائد اعظم کے نام اپنے خط میں علامہ اقبال نے اس یقین کا اظہار کیا کہ اگر اسلام کی اقتصادی نظام کو حکیمانہ طریقے سے نافذ کیا جائے تو ہندوستان کے مسلمانوں کی غربت ختم ہو سکتی ہے۔ اقبال اسلام کے سیاسی، اقتصادی اور سماجی نظام کے نفاذ اور فروغ کے لیے مسلمانوں کو خود مختار ریاست کا قیام ضروری سمجھتے تھے۔ یہ دوسرا لونگ بھائی یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے لونگ کی۔ تو تیسرا لونگ سوال بھی میں نے تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، جس میں قائد اعظم 2 قومی نظریے پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تیسرا لونگ ہے جی قائد اعظم کے فرمودات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں۔ یہ جب 2 قومی نظریے میں نے آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتایا تھا کہ آپ نے کتنا لکھنا ہے۔ اب آپ نے جب جسٹ قائد اعظم والا ٹاپک آ جائے گا تو پھر آپ نے کتنا لکھنا ہے، آئے میں آپ کو یہاں سے بتا دیتا ہوں۔ جب صرف قائد اعظم والا ٹاپک آئے گا تو پھر آپ نے نظریہ پاکستان سے شروع کرنا ہے۔ یہ ساری ہیڈنگ لکھنی ہے، بے شک اس کے اندر آپ 2 لائنیں لکھیں، لیکن ہیڈنگز آپ نے ساری کرنی ہے ورنہ نمبر کٹ جائیں گے۔ تو قائد اعظم نظریہ پاکستان کے بارے میں قائد اعظم کیا سمجھتے تھے، یہ پیراگراف میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے بتایا۔ چلیں پھر سے بتا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ تو تیسرے اور آخری سوال کا جواب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ قائد اعظم سمجھتے تھے کہ ہندوستان کا مسئلہ فرقہ وارانہ نہیں ہے بلکہ 2 قومی نوعیت کا ہے۔ کانگریسی لیڈر مسلمانوں کو ایک رجعت پسند گروہ سمجھتے ہیں، اس لیے قائد اعظم پر تفرقہ اندازی کا الزام لگاتے تھے۔ یہ لغو الزامات قائد اعظم جیسے معتدل مزاج اور مثبت سوچ رکھنے والے باشعور رہنما کے لیے انتہائی نامناسب تھے۔ انہوں نے پاکستان کا مطالبہ ہندو دشمنی کی وجہ سے نہیں کیا، انہوں نے سال یہ کوشش کی کہ ہندوستان کا 2 قومی مسئلہ آئینی تقاضے کے ذریعے حل ہو سکے، لیکن انتہا پسند ہندو نے اپنی عددی اکثریت کے غرور میں ان کی کوششوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیا۔ قائد اعظم کی تحریروں اور تقریروں کے درج ذیل اقتباسات سے نظریہ پاکستان اور مسلم قومیت کے بارے میں ان کے خیالات کی بخوبی وضاحت ہوتی ہے۔ ہندو غلبے سے نجات ضروری۔ اب یہ
کیا کہتے ہیں انٹروڈکشن لکھنے کے بعد، تعارف لکھنے کے بعد آپ پھر یہ ہیڈنگ دیں گے کہ 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے نظریہ پاکستان کے مختلف پہلو کی توضیح اور تشریح کی۔ انہوں نے فرمایا کہ مسلمان کسی ایسے آئین کو قبول نہیں کر سکتے جس کے نتیجے میں ہندو اکثریت کی حکومت قائم ہو جائے۔ پھر دوسری ہیڈنگ آپ نے دو قومی نظریہ دینی ہے اور آگے لکھنا ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام اور ہندو دھرم محض مذاہب نہیں بلکہ در حقیقت دو مختلف معاشرتی نظام ہیں، چنانچہ ایسی خواہش کو خواب و خیال ہی کہنا چاہیے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک مشترکہ قومیت کی تخلیق کر سکیں گے۔ میں واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ ہندو اور مسلمان دو مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان تہذیبوں کی بنیاد ایسے تصورات اور حقائق پر رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں بلکہ اکثر متصادم ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی کے متعلق ہندو اور مسلمانوں کے خیالات اور تصورات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ایسی دو قوموں کو ایک نظام میں باندھنے کا نتیجہ تباہی کی صورت میں نکلے گا۔ لفظ قوم کی ہر تعریف کی روح سے مسلمان ایک قوم ہیں، لہٰذا ان کے لیے الگ وطن چاہیے جہاں وہ اپنے معاشرتی اور سیاسی و نظریات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ نیچے آپ لوگوں نے ریفرنس دے دینا ہے جی، خطبہ صدارت الہ آباد آل انڈیا مسلم لیگ لاہور اجلاس 22 مارچ 1940۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آپ لوگ لکھیں گے، میں تو پوری ہیڈنگ پڑھ کے بتا رہا ہوں، آپ سے جتنا ہو سکا وہ لکھیے گا، لیکن ہیڈنگز آپ نے لازمی دینی ہیں۔ اسلام ہمارے قومی اتحاد کی بنیاد ہے۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نے فرمایا کہ اسلام ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں، آپ اول و آخر مسلمان ہیں۔ اب آپ ایک قوم بن چکے ہیں، آپ ایک سرزمین کے مالک بن چکے ہیں۔ یہ ایک وسیع سرزمین ہے اور یہ سرزمین آپ کی ہے۔ یہ زمین کسی پنجابی، سندھی، پٹھان یا بنگالی کی نہیں، یہ صرف آپ کی ہے۔ 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی۔ اس کے بعد اگلی جو ہیڈنگ ہے وہ آپ نے یہ دینی ہے کہ جمہوریت، آزادی، مساوات اسلامی آئین کی بنیاد ہیں۔ آئین سازی کی بنیادوں کی وضاحت قائد اعظم نے ان الفاظ میں فرمائی کہ پاکستان کا آئین ابھی بننا ہے، اس کو پاکستان کے دستور ساز اسمبلی بنائے گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس آئین کی آخری شکل کیا ہوگی، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کی نوعیت جمہوری ہوگی۔ یہ اسلام کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہوگا۔ یہ اصول آج کی عملی زندگی میں اس طرح قابل عمل ہیں جس طرح یہ 1300 سال پہلے تھے۔ اسلام ایک اعلیٰ نصب العین ہمارے سامنے رکھتا ہے جو جمہوریت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے ہمیں انسانی مساوات کا درس دیا ہے، انصاف اور حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ہم شاندار روایات کے امین ہیں اور پاکستان کے مستقبل کے آئین کے معماروں کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں اور فرائض سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ یہ بات امریکہ میں لوگوں سے ریڈیو خطاب میں جو کہ فروری 1948 میں کیا تھا وہاں پر کی تھی۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آپ لوگوں نے یہ دینی ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اور رہنمائی کا منبع قرآن حکیم ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء سے اگست 1941 میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا تھا کہ ایک اسلامی ریاست کے رہنما اصول بیان کرتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بنیادی طور پر ایک اسلامی ریاست میں اطاعت کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسلامی ریاست کا نظام قرآنی اصولوں کے احکام کے مطابق چلایا جاتا ہے۔ ایک اسلامی ریاست میں سربراہ پارلیمنٹ سمیت کوئی شخص یا ادارہ کسی معاملے میں اپنی منمانی نہیں کر سکتا، بلکہ قرآنی احکام میں سیاست اور معاشرت میں ہمارے طرز عمل کو متعین، یعنی کہ قرآن ہی ہمیں سیاسی اور معاشی طور پر بتائے گا کہ ہم نے کسی کام کو کیسے سر انجام دینا ہے۔ غربت کا خاتمہ قیام پاکستان کا اہم مقصد ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آپ نے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ اب اگر ہم ایک عظیم مملکت پاکستان کو مسرت اور خوشحالی کی سرزمین بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری توجہ پاکستان اور صرف عام لوگوں کی فلاح و بہبود، خاص طور پر غریبوں کی حالت کو بہتر بنانے پر دینا ہوگی۔ 11 اگست 1947 کو آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے بعد غیر مسلم والی ہیڈنگ بھی میں نے آپ کو بتائی کہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے غیر مسلم اقلیتوں کے سماجی اور سیاسی حقوق مسلم شہریوں سے کسی طرح بھی کمتر نہیں ہوں گے۔
اور یہ کہ پاکستان میں کسی کے ساتھ مذہبی امتیازی برتاؤ نہیں کیا جائے گا. یہ ہیڈنگ بھی یہ والا اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھ دیجیے گا، ورنہ یہ لکھنے کے بعد یہاں 11 اگست 1947 آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے. تو یہاں پر جناب ہمارا مطالعہ پاکستان کلاس 9 فیڈرل بورڈ کا چیپٹر نمبر 1 کمپلیٹ ہو چکا ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کر کے آپ نے اس کا اظہار کرنا ہے. اسی طرح اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو گریٹ سر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.